بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ دعا کے موضوع پر بات کریں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کی طاقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں اور اپنی حاجات کو پیش کر سکتے ہیں۔ دعا کو اسلام میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم براہ راست اللہ سے بات کرتے ہیں، اپنی مشکلات کا حل طلب کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں خیر و برکت کی دعا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے یہ فرمان سورہ غافر کے اندر آیت 60 میں مذکور ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی دعا کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث مذکور ہے۔ دعا کا اثر تب ہی ہوتا ہے جب وہ دل سے کی جائے، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ صرف دعائیں قبول کرتے ہیں جو خالص نیت کے ساتھ کی جاتی ہیں، وہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا میں ہمارا دل اور زبان دونوں ایک ہوں۔ ہمیں دعا کرتے وقت پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں اور ہماری حاجات کو پورا کریں گے۔ اخلاص کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے وقت کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے اہم شرائط: ایک، حلال رزق کا ہونا، پاکیزہ نیت ہونا، دعا میں ثابت قدمی ہونا، یہ سب شامل ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں فرماتے جو غفلت والے دل سے کی گئی ہو۔ اسی طرح دعا کرتے وقت ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں صبر کرنا بھی سیکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب اور کیسے ہماری دعا کا جواب دینا بہتر ہے۔ دعا ہر حالت میں کی جا سکتی ہے، چاہے خوشی ہو یا غم۔ مختلف مواقع کے اوپر مختلف دعائیں ہوتی ہیں، جیسا کہ مشکلات میں حفاظت کے لیے دعا کرنا، رہنمائی کے لیے دعا کرنا، یا بیماری میں شفا کے لیے دعا کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف مواقع کے لیے مخصوص دعائیں سکھائی ہیں، جیسے کہ سفر کی دعا، بیماری کی دعا اور مشکلات میں صبر کی دعا۔ یہ دعائیں ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرماتی ہیں۔ دعا قبول ہونے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہماری دعا سنی نہیں۔ ہمیں اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بے شمار انعامات کا ذکر کیا ہے۔ دعا کرتے وقت ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کا جواب ہمیشہ بہترین وقت پر اور بہترین طریقے سے دیتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، حلال رزق کا خیال رکھتے ہیں اور دعا میں ثابت قدم رہتے ہیں، تو اللہ ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ صبر کے ساتھ دعا کرنا، اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھنا ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دعا نہ صرف ہماری دنیاوی حاجات کو پورا کرتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔